تو کسی طاقت سے ڈرتا کوئی نہیں. بڑے بڑے کج کلا اس کے سامنے آئے اور وہ سب شکست کھا گئے کہ ملک الموت اپنی طاقت میں سب سے الگ ہے اور حکم پورا کرتے ہوئے لا یستاخرون الساعة ولا یستقدمون، 1 سیکنڈ کے لیے موت کو نہ آگے کرتا ہے نہ پیچھے کرتا ہے. جہاں جس وقت موت آنی ہوتی ہے ملک الموت آ کر روح نکالتا ہے. پھر یہ چھپنے والا ہو، یہ بچنے والا ہو، یا یہ طاقت دکھانے والا ہو، یا عہدے والا ہو، یا حسن و جمال والا ہو، یا کوئی اعلیٰ خاندان والا ہو، میرے رب کی قسم سب بے بس ہو جاتے ہیں. اذا بلغت الحلقوم، جب روح نکل رہی ہوتی ہے ہچکیاں لگتی ہیں، چھو ملک الموت کام کر رہا ہوتا ہے. میرا رب کہتا ہے نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، میں بھی تھا تم بھی تھے اور تم دیکھ رہے تھے. باپ جا رہا ہے، بیٹا جا رہا ہے، بیوی جا رہی ہے، بیٹی جا رہی ہے، قبیلے کا سردار جا رہا ہے، پاکستان کا بادشاہ جا رہا ہے، امریکہ کا بادشاہ جا رہا ہے، دنیا کی طاقت کا سب سے بڑے بادشاہ جا رہے ہیں اور تم سارے ہوتے ہو. تمہارے ڈاکٹر ہوتے ہیں، تمہاری دوائیاں ہوتی ہیں، تمہاری طاقتیں ہوتی ہیں، تمہارا علم ہوتا ہے، ہر قسم کی ٹیکنالوجی موجود ہوتی ہے. یہ ملک الموت تمہیں بے بس کر کے آنکھوں کے سامنے تمہارے لواحقین میں سے کسی فرد کی روح نکالتا ہے اور وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہوتا ہے اور تمہارے ڈاکٹر بھی کہہ دیتے ہیں جی ساڑھے وسط بار ہے. اللہ اپنی طاقت کو دکھاتا ہے اور انسان کو اس کی بے بسی دکھاتا ہے. آج میں تھوڑا سا طاقتور ہوتا ہوں، زمین پہ اکڑ کے چلتا ہوں، بڑا زمیندار، بڑا سردار، بڑا متکبر، بڑے عہدے والا، بڑے پیسے والا، بڑے بانک پن والا، بڑی جوانی والا، بڑے لشکر والا، بڑے سیاست والا، ساری چیزوں کو ابھی پیسے دینے والے بیٹھ چکے، کوئی نہ پیسے، ساری چیزوں کو میرا رب سامنے عاجز کر کے دکھاتا ہے اور بتا دیتا ہے تم سب کچھ بھی نہیں، کرنے والا تمہارا اللہ ہے جس سے زندگی بھر تم نے منہ پھیرا اور اپنی دولت کے نشے میں تم نے حی علی الصلاۃ کی صدا پر مسجد کی دوڑ کوئی نہ لگائی، حی علی الفلاح کی دوڑ پر صدا پہ تم نے مسجد کی دوڑ کوئی نہ لگائی اور تمہیں روکتا رہا جھوٹ نہ بولو، زنا نہ کرو، شراب نہ پیو، سود نہ کھاؤ، گالی نہ دو اور غیبت نہ کرو اور ظلم نہ کرو، قتل نہ کرو، لڑائی جھگڑا فساد نہ کرو. تمہیں روکتا رہا اور تم دیوانگی کے عالم میں بے وقوف پہلوانوں کی طرح اکڑ اکڑ کے زمین پہ چلتے رہے. آج بولو تمہاری اکڑ کہاں گئی، تمہاری طاقت کہاں چلی گئی؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، میں تو روک رہا تھا زمین پہ متکبر ہو کے نہ چلو، تم پھر بھی اکڑ کے چلے. آج تمہاری ساری طاقتوں کو تمہارے رب نے صفر کر کے تمہیں بتا دیا اور اس وقت جب ہم عاجز آتے ہیں تو اس وقت ہم کہتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں جی دعا کرو اپنے واسطے، ڈاکٹران جواب دے دیتا ہے، اماں واسطے دعا کرو، ڈاکٹران جواب دیتا ہے، ہن اللہ کو لو منگو. کاش یہ اللہ سے پہلے رجوع کر لیتے، اپنے رب کو منا لیتے. آج جاتا ہوا یہ انسان یہ بھی خوش ہوتا کہ آج اپنے اللہ سے ملاقات کرنی ہے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو کہنے لگے بخن 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 بخن، مزے ہو گئے. بیوی نے جھنجھوڑا، بلال او خیر تو ہے، موت آ رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہو مزے ہو گئے. کہا ہاں میں دیکھ رہا ہوں وہ جنت کا دروازہ کھلا ہے اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے لینے کے لیے دروازے پہ آ چکے ہیں. بھائیو زندگی تابعداری میں گزری ہو نا،
تو موت کا بھی شوق لگ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چونکہ محبت تھی، یہ مثال تو بیوی کے حقوق میں آتی ہے لیکن موت کے شوق کو بتا رہا ہوں۔ فرمایا عائشہ جب سے مجھے پتا چلا ہے کہ جنت میں بھی تو میری بیوی ہے تو مجھے تو موت کا شوق لگ گیا ہے، مجھے تو جنت کا شوق لگ گیا ہے کہ اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں اور آگے جنت میں چلا جاؤں اور حقیقی زندگی کی طرف چلا جاؤں جہاں انبیاء بھی موت کا شوق رکھے، پھر ان کے صحابہ بھی موت پہ خوش رہو کہ آگے اللہ کے رسول لینے آ چکے ہیں اور موت کا ڈر چلا جاتا ہے۔ لیکن جب اللہ سے دوری ہوتی ہے، جب اس کے حکموں کو توڑا جاتا ہے، سرے بازار جب اس کے حکم عدولی ہوتی ہے اور زندگی نافرمانی پہ گزرتی ہے تو مرنے کو جی نہیں چاہتا، جی چاہتا ہے تھوڑی اور لمبی ہوئے۔ کچھ لوگ موت سے ڈرتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے آگے حالات کچھ اور ہیں میرے لیے، اور کچھ لوگ موت سے ڈرتے ہیں کہ تیاری نہیں ہوتی، وہ اللہ سے مہلت مانگتے ہیں، یا اللہ تھوڑی مہلت دے دے، تجھے راضی کر لوں، عمر تھوڑی ہے، سجدے نہیں کیے، تقوی کوئی نہیں ہے، سچ کوئی نہیں ہے، ابھی تجھے راضی کرنے کے لیے رمضان کے روزے نہیں رکھے، حج نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا، دعوت و تبلیغ نہیں کی، تیرے راستے میں جان دینے کے لیے قدم نہیں اٹھا، وہ بے قرار ہوتا ہے تھوڑی نیکیاں اور لینے کے لیے۔ اس شخص کے لیے گنجائش موجود ہے کہ یہ اچھے راستے پہ ہے اور نیت اچھی ہے، لیکن جو توبہ نہیں کرتا اور ظلم پہ ظلم کرتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا ہے، اس شخص کا جب مرنے کو جی نہیں چاہتا تو یہ سمجھ لے کہ اسے آگے جہنم نظر آتی ہے۔ مرنے والوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مرتا ہے اس کے لیے ملک الموت آتا ہے اور بڑی خوبصورت شکل کے ساتھ اور سفید لباس میں، سفید امامہ میں، اور 500 فرشتے ساتھ لاتا ہے، اور کچھ اس کے بازو دباتے ہیں، کچھ اس کی ٹانگیں دباتے ہیں، اور ایک روایت میں 4 فرشتے لاتا ہے، 2 بازو دباتے ہیں اور 2 اس کی ٹانگوں کو دباتے ہیں، اور تھوڑی کے نیچے ریشمی رومال رکھتا ہے، بڑی محبت سے کہتا ہے یا ایتھا النفس الحمیدہ، اے نیک روح کانت فی الجسد الحمید فی الجسد الطیب، جو نیک جسم میں رہتی ہے، اخرجی، آئیے آئیے۔ یہ بول اتنا میٹھا ہوتا ہے کہ موت کے سارے درد ختم ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو خوبصورت بناتا ہے۔ تو یہ مرنے والا کہتا ہے کہاں کہاں؟ تو ملک الموت کہتا ہے چل الى روح و ریحان، وہ جنت تیرے استقبال کو آ چکی ہے، سج چکی ہے، دھج چکی ہے اور پرونق ہو چکی ہے، اور جنت کی خوبصورت بیویاں دروازوں پہ تیرا انتظار کر رہی ہیں۔ چل لم یطمسہن انس قبلہم ولا جان کانہن الیاقوت والمرجان حور مقصورات فی الخیام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ چل جنت کی حسین بیویاں عندہم قاصرات الطرف لم یطمسہن انس قبلہم ولا جان۔ چل جنت کی حسین بیویاں تیرے لیے منتظر ہیں، جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، جن کی آواز کسی نے سنی نہیں ہے، جو پردوں میں چھپی ہوئی ہیں، اور جو عنبر، کسوری، زعفران اور مشک سے بنی ہوئی ہے، اور جن کا لباس 3 میل تک ان کا غرارہ پھیلا ہوا ہے، اور جو ایک قدم پر 1,00,000 انداز دکھانے والی خوبصورت وفادار بیویاں جنت کے دروازوں پہ آئی ہوئی ہیں۔ تیرا اللہ خود تیرے انتظار میں ہے، چل جنت تیرے لیے مسکرا رہی ہے، اب چل ہمیشہ کی جنت میں، تیرا رب تجھ سے راضی ہو چکا ہے۔ یہ نیک آدمی کی موت ہے، اور جب برے کی آتی ہے ملک الموت بڑی خوفناک شکل کے ساتھ آتا ہے، اور آگے اسے کہتے ہیں یا ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث نفس کانت فی الجسد الخبیث، جو خبیث جسم میں رہتا ہے، میت کو بھی کہہ رہا ہے، مرنے والے کو خبیث کہہ رہا ہے، اور جو اندر روح ہے اس کو بھی خبیث کہہ رہا ہے۔ اے خبیث نفس جو خبیث جسم میں رہتا ہے، کیوں خبیث کہا؟
کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی زندگی بھر مخالفت کرتا رہا، ڈٹھی جاسی اج گناہ کر لگی آپ پہ ویکھی جاسی، موت کی تیاری نہیں کرتا تھا، اذان کی آواز پر مسجد نہیں جاتا تھا، اور اللہ کے سامنے رات کو رونے کی بجائے چوری دھوکہ ڈالتا تھا، رہزنی کرتا تھا، رات کے اندھیرے کا منتظر ہوتا تھا کہ رات کا اندھیرا آئے کسی کی بیٹی کی عزت کو تار تار کروں، رات کا اندھیرا آئے کہیں قتل کو چروں، کہیں ڈاکہ ڈالنے جاؤں، لوٹنے جاؤں، رہزنی کرنے جاؤں، اور دن میں یہ شراب پیتا اور جھوٹ بولتا اور غیبت کرتا، ماں کو ستاتا، باپ کو ستاتا، رشتہ داروں سے دور، بہنوں سے دور، بھائیوں سے دور، زمین پہ فساد، قتل و غارت کے بازار گرم کرتا، زنا کے اڈے چلاتا اور سود پہ تجارتیں کرتا اور ناپ تول میں کمی کرتا، چیزوں میں ملاوٹ کرتا، اللہ اکبر، ان سارے گناہوں میں ڈوبا ڈوبا آج اس کی زندگی کی شام ہو رہی ہے۔ اے خبیث، بہت بڑی گالی ہے، خود کو بھی نہ کہو، کسی کو خبیث نہ کہو۔ آج یہ اس گالی کا حقدار ہے کہ ملک الموت اسے کہہ رہا ہے، او خبیث، جو خبیث جسم میں رہتا ہے، اخرجی، باہر نکل، اس انداز میں کہتا ہے، وہ تو اپنے لگتا ہے موت سے پہلے موت، مرنے سے پہلے موت، چونکہ سارا سامنے کا نظام آنکھوں سے چھپ جاتا ہے، بیوی گئی، بچے گئے، بیڈ روم گیا، دولت گئی، سارے فیکٹری تجارتیں زمینیں آنکھوں سے پوشیدہ ہو گئی، اور غیب کا نظام سامنے کھولا، جہنم سامنے آ گئی، اس کے بچھو سامنے آ گئے، وہ بھڑکتی ہوئی آگ آ گئی، اس کی زنجیریں آ گئی، اس کے لباس آ گئے، کھولتے پانی سامنے آ گئے، تسقا من عین آنیہ لیس لہم طعام الا من ضریع، آ گئی جہنم، سرابیلہم من قطران، دوپٹہ آگ، کرتا آگ، جوتی آگ، ہر طرف آگ ہی آگ، اور وہ پوری بھڑکتی ہوئی آگ اس کے سامنے آ جاتی ہے، جہنم کا سارا نظام کھل گئے، تو یہ موت سے پہلے موت آتی ہے، یہ مرنا نہیں چاہتا، پکار کے کہتا ہے یا رب ارجعون، یا اللہ تھوڑی مہلت دے دے، موقع دے دے، مہلت دے دے، آواز آتی ہے کلا، اپنی بکواس بند کرو، اب مہلت کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ اوہو بھائیو، میرا طبقہ بڑے آرام سے کہہ دیتا ہے، مولانا صاحب آپ پہ آسی تو ڈٹھی جاسی، دیکھی جائے گی، مرنا بھی کوئی اتنا آسان نہیں ہے۔ میرے پڑوس میں ایک پولیس والا مر رہا تھا، اور میں 8ویں کا سٹوڈنٹ تھا، آج بڑے عرصے کے بعد یہ بات یاد آ گئی، کوئی 28 سال پہلے یا 30 سال پہلے کی بات، لمبا قد اس کا 4 بھائی پہ یوں پڑا ہے، سارے محلے والے ان کے گھر چلے گئے، تو میں بھی دوڑتا ہوا بچہ تھا، چلا گیا، جا کے دیکھا وہ یوں پڑا ہوا ہے، 45 منٹ تک میں کھڑا رہا، تقریباً اس کی روح نکلنے کو تیار نہ تھی۔ یہ سکرات ممکن ہے، اس کے لیے بخشش کے ذریعے بھی ہوتے ہیں، ممکن ہے بخشش کے ذریعہ ہو، لیکن وہ موت کا درد، میں اس رات 8ویں کا سٹوڈنٹ، میں مال جی کے پاس جا کے سویا، پھر میرا یہ بازو کانپنے لگا ڈر کی وجہ سے، میں نے اس کو پر وزن دیا، پھر اندر نیچے سے کانپ رہا تھا، اور 3 دن تک میں کرکٹ کے گراؤنڈ میں جاتا تھا اور ایک کونے میں بیٹھ جاتا تھا۔ مجھے دوست کہتے کھیلتا کیوں نہیں؟ میں کہتا تھا وہ بابا جی کو مرتے دیکھا ہے، میرے اندر وہ خوف سب چھا چکا ہے۔ بھائیو ہاتھ چھوڑتا ہوں، اینا کیا کرو، اب پیاسی تو نٹھی جاسی، بلکہ موت کی تیاری کرو، اللہ کے پاس جانا ہے، اس دنیا کو چھوڑ دینا ہے۔ مار کبیر چھوڑ گئے، کوئی نمبرداری ساتھ لے گئے، کہیں اور منتقل ہو جائے گی، کوئی رقبہ ساتھ لے گئے، کہیں اور منتقل ہو جائے گی۔ اس دنیا کے دھوکے میں مت پڑو،
اللہ کو راضی کر لو. یہ دنیا دھوکے باز بین جادوگرنی، دن بدن نئے نئے عاشق بنانا، پرانوں سے وفا، نیوں سے جفا، ان سے جفا، اوروں کو وفا. ایک